بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قرآن اور حدیث کے علمی معجزات کے ضمن میں ہم نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ 3 چیزوں کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے ان کے جسمانی اور دنیاوی فائدوں کے اعتبار سے امراض سے محفوظ رکھنے اور صحت کی حفاظت کرنے کے لیے بہت سارے ایسے نسخے اور ایسی باتیں بیان فرمائی جس کا 1400 سال پہلے لوگوں کے علم میں آنا ناممکن تھا۔ چنانچہ آج کے درس میں ہم حبۃ السودا، الحبۃ السودا یعنی کالا دانہ جسے شونیز بھی کہتے ہیں، اور کلونجی، اس کا تذکرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون اور زچکی کے آخری ایام میں اور زچکی کے بعد کھجور کی افادیت کے طور پر قرآن میں جو اشارہ موجود ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے الحبۃ السودا۔ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے کتاب الطب باب الحبۃ السودا کے تحت ایک روایت نقل کی کہ خالد بن سعد وہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے، ہمارے ساتھ غالب ابن ابجر بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، مدینہ پہنچے، ہم جب مدینہ آئے تو وہ بیمار ہی تھے، چنانچہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہم سے کہا، وہ عیادت کے لیے آئے، ان کی عیادت کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا علیکم بہذہ الحبیبۃ السویداء، تم یہ کالے دانے کو لازم پکڑو، اس کے ذریعے سے علاج کرو، اس کو لو، فخذوا منها 5 أو 7، اس میں سے 5 یا 7 دانے لو، فاسحقوها، اسے پیسو، ثم اقطروها فی انفہ بقطرات زیت فی هذا الجانب وفی هذا الجانب، پھر اس کو زیتون کے تیل کے کچھ قطرات میں ملا کر ناک کے اس جانب اور اس جانب اسے ٹپکاؤ، پیس کر حبۃ السودا کو پیسا جائے 5 یا 7 دانہ، پھر اسے زیت میں یعنی زیتون کے تیل میں ملا کر کچھ قطرات داہنی جانب والے سوراخ میں اور کچھ دوسرے سوراخ میں اسے ٹپکاؤ۔ یہ علاج بتا کر انہوں نے حدیث کا تذکرہ کیا اور فرمایا فإن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا حدثتنی انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا السام، کہ یہ کالا دانہ یعنی کلونجی یہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ کتنی جامع بات ہے، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ قلت وما السام، میں نے پوچھا السام سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا الموت، موت مراد ہے۔ یہی دوسری روایت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتائی کہ انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کہ حبۃ السودا، الحبۃ السودا کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے السام کے۔ ابن شہاب کہتے ہیں السام سے مراد موت ہے، اور حبۃ السودا شونیز کو کہتے ہیں جسے ہم کلونجی کہتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، آپ اس میں الفاظ پر غور کیجئے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آج اطباء سے آپ رجوع کریں، کلونجی پر تحقیقات اور اس سے دوا سازی کے بڑے پیمانے پر کام ہو رہے ہیں۔ بعض کمپنیوں نے، دوا ساز کمپنیوں اور اداروں نے، میڈیکل لائن کی پر کام کرنے والے لوگوں نے کلونجی کے فوائد اور کلونجی سے علاج پر باقاعدہ مختلف کتابیں شائع کی ہیں۔
اور میں نے ایک کتابچہ دیکھا، اس میں 120 بیماریوں کا علاج کلونجی اور اس کے تیل کے ذریعے سے کس طرح مختلف چیزوں کے مرکب میں یا انفرادی طور پر اسے کیسے استعمال کیا جائے، اوقات، طریقہ استعمال کے ساتھ اس میں اختصاراً بیان کیا گیا۔ 120 کے لگ بھگ صرف اس کتاب میں بیماریوں کا علاج، اور پھر جو چیزیں اس تحقیق میں نہ آئی ہوں یا اس کتاب میں موجود نہ ہو، دوسرے محققین یا اطباء کے یہاں ان کی تحقیق میں آئی ہوں، اس پر غور کیجئے۔ حبۃ السودا کے یہ استعمالات سائنس اور ترقی نے مختلف تحقیقات، تجربات سے گزرنے کے بعد معلوم کی کہ اس کو اور اس کے تیل کو زیتون کے ساتھ استعمال کیا جائے، سرکے کے ساتھ استعمال کیا جائے، شہد کے ساتھ فلاں معاملے میں استعمال کیا جائے، خارجی استعمال اس طرح کیا جائے، داخلی استعمال اس طرح کیا جائے۔ بعض ایسی متعدد بیماریاں آپ کو ملے گی کہ آج بھی انتہائی ترقی یافتہ متمدن طریقہ علاج، جس کو ایلوپیتھی کہتے ہیں، انگریزی طریقہ علاج، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسی کئی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، کئی جلدی بیماریوں کا علاج وہاں نہیں ہے، پاگل پن کا علاج نہیں ہے، انسان کے پیٹ میں جو کیڑیاں ہوتی ہیں، وارم کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض وارمز ایسے ہوتے ہیں جوانڈیا یا اس طرح کا نام جو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ایلوپیتھی میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض اطباء نے کہا کہ زکام کا بھی بالکل تیر بہدف علاج، تیر بہدف جس سے جو زکام ختم ہو، یہ انگریزی طریقے علاج میں، ایلوپیتھی میں نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حبۃ السودا کا علاج بتاتے ہوئے ابن ابی عتیق نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ روایت نقل کی تو عیادت کے درمیان یہ علاج بتا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ ان کو زکام کی کیفیت، سردی کی کیفیت بھی تھی، وہ اگر حبۃ السودا کے بیج کو لے کر زیتون میں ملا کر ناک میں ٹپکایا جائے تو کہتے ہیں کہ زکام سے شفا اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے حاصل ہوتی ہے۔ زکام کا علاج، وہ وارم جو ایلوپیتھی یا انگریزی طریقے علاج کہتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے یہاں نہیں ہے، بہت ساری دوائیں آج دستیاب ہیں، کئی وارمز پیٹ سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن بعض نہیں ہوتے۔ آپ اگر اطباء اور حکماء کہتے ہیں کہ اگر حبۃ السودا کا تیل اگر آپ سرکے کے ساتھ اتنے دن، ہفتے بھر اس طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ چیز صاف ہو جائے گی، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ غور فرمائیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بعض وہ طریقے جو آج کی ترقی یافتہ دنیا اور طریقے علاج جو بالکل متمدن اور اعلیٰ ترین معیار پر جہاں کام کیا جاتا ہے، وہ جہاں عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں 1400 سال پہلے، نبی امی فرما رہے ہیں کہ اس چیز میں ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ طریقے علاج کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم کرنا ہے، یا تحقیقات یا فن کے جو جانکار لوگ ہیں حکمت اور طب کے اعتبار سے۔ نمبر 2 کہ اس کے کیا کیا اجزاء ہیں۔ حبۃ السودا میں قدرتی طور سے وہ کون سے اجزاء ہیں جو انسانی جسم کے کو تقویت پہنچاتے ہیں، غذائیت یا دوا کا کام کرتے ہیں، کون کون سے فوائد اس میں موجود ہیں، یہ آگے آنے والی بات ہے۔ قرآن اور حدیث فیصلہ کن اور نتیجے کی بات بیان کرتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کی بات 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اب اس نتیجے کی بات پر قیامت تک آپ تحقیق کرتے رہیں، نئی باتیں منکشف ہوتی رہے گی، نتیجے کی بات وہی ہوگی کہ اس میں کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ کتنی جامع بات ہے! کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ نہیں ہے کہ ایک نبی امی ایک ایسا علاج، جامع علاج بتا رہا ہے، اور وہ بھی حتمیت اور قطعیت کے ساتھ۔ اور جیسے جیسے سائنس کی، علم کی ترقی، میڈیکل سائنس اور طب و حکمت کی ترقیات، تحقیقات آگے بڑھتی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی صداقت روز بروز ثابت اور ثابت تر ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک چیز کا تذکرہ ہم نے کیا۔ دوسری چیز، آئیے زیتون کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیتون کو ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت، اس میں نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے کیا ہے۔ فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ نے جو پانی برسایا اور پانی کا انتظام کیا، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، نخیل یعنی کھجور کے درخت، عناب یعنی انگور کی بیلیں اور انگور پیدا کرتا ہے، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل بھی،
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں۔ پانی ایک طرح کا، زمین ایک طرح کی، پھل الگ الگ، لذتیں الگ الگ، ان میں جو ترکیبی اجزاء ہیں سائنسی اعتبار سے اگر اس کی تحقیق کی جائے کہ کس پھل میں کون سا پروٹین ہے، کون سی نمکیات ہے، کون سے معدنیات ہیں، اور کون کون سے اجزاء ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں یا اس کو کون کون سا فائدہ دیتے ہیں، کس بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں، بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ قرآن میں سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت ذکر کی۔ ہاں، اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نور کی مثال دیتے ہوئے تذکرہ کیا کہ زیتون کا درخت تو اس کو لا شرقیۃ ولا غربیہ اور شجرۃ مبارکہ کہا، مبارک درخت، برکت والا، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا جب خالص تیل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی چمک اور شفافیت ہوتی ہے، اس کی شفافیت کا کو مثال کے طور پر بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، کہ اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی پانی سے ایک درخت نکالتا ہے، اگاتا ہے جو روغن لیے ہوئے ہوتا ہے، تنبت بالدہن، یعنی یہ اگتا ہے اور ایسا درخت ہوتا ہے جس کے اندر روغن ہوتا ہے، دہنیت ہوتی ہے، ہاں، اور کھانے والوں کے لیے، وہ آگے فرمایا وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے، کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے، یعنی اس میں ڈبو کر شوربے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا پھل بھی جو ہے اور اس کا رس یعنی مطلب اس کا تیل بھی انسان کے لیے مفید ہے۔ اس کے ضمن میں شیخ کیلانی زیتون کے درخت سے متعلق، اس کے فوائد سے متعلق مختصر سا حاشیہ انہوں نے درج کیا، لکھتے ہیں کہ اس درخت سے مراد کہ طور سینا میں جو درخت نکلتا ہے، اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ شام اور فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے، اور طور سینا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے، طور سینا۔ ہاں، اس درخت کی عمر، اس کا قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں برگد کا درخت ہوتا ہے جس کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی کئی شاخیں واپس زمین تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہیں۔ زیتون کے درخت سے تیل وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے، یہیں سے یہ تیل دنیا کے اکثر مقامات پر جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے یہ تیل بہت مفید چیز ہے اور بہت سے لوگ اس کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں۔ یہ اجمالی طور سے ایک مختصر سی بات کہہ رہے ہیں کہ طبی لحاظ سے یہ تیل بہت مفید چیز ہے اور بہت سے لوگ اس کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں۔ اس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سالن میں گھی کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی عام افادیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں زیتون کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، تین انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اب انجیر کی بھی اپنے افادیت ہے، اب یہاں زیتون کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ زیتون کے تیل سے متعلق یہ ایک اختصار کے ساتھ قرآن اور حدیث کے علمی معجزات کے ضمن میں ایک عرب عالم بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ لقد بین العلم ما يحملہ زیت الزیتون من مزایا، کہ علم نے یعنی سائنسی تحقیقات اور سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ زیتون کے تیل میں کیسی خصوصیات اور نمایاں امتیازات موجود ہیں، ہاں، تجعلہ افضل الدہون لغذاء الانسان، جس کی بنیاد پر، جس کی بدولت یہ خصوصیتیں جو زیتون کے تیل میں موجود ہیں اور کچھ امتیازی حیثیت اور اجزاء اس میں ایسے موجود ہیں جو زیتون کے تیل کو انسان کے لیے روغنیات میں سب سے افضل، سب سے بہتر فضیلت والا دہن اور روغن بنا دیتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی روغنیات اور تیل کی مختلف شکلیں اور قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اس میں سب سے بہتر اور افضل زیتون کا تیل ہے۔ ہاں، کیوں؟ لقیمتہ الغذائیہ مع قلۃ الکولسٹرول، کہہ رہے ہیں اس کی غذائی قیمت کی وجہ سے، اس میں جو غذائیت اور افادیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا، جدید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ دوسرے تیل کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو کولیسٹرول، نقصان دہ کولیسٹرول کا اضافہ ہوتا ہے، زیتون کا تیل
اس کولیسٹرول کو جو نقصان دہ ہے انسان کے جسم میں کم کرتا ہے، اور جو کولیسٹرول انسان کے جسم کے لیے مفید ہے اس کو برقرار رکھتا ہے یا اس میں اضافہ کرتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ غالباً یہ واحد تیل ہے، مچھلی کے تیل وغیرہ کے بارے میں ایک الگ بات کہیں گے کہ یہ واحد تیل ہے جو نباتات سے پیدا ہونے والے، حاصل ہونے والے جو استعمال ہوتے ہیں بطور غذا کے، یہ واحد تیل ہے جس سے نقصان دہ کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے یہ وزن کو اور موٹاپے کو کم کرنے والا یا نقصان دہ چربی اور کولیسٹرول کو کم کرنے والا مادہ ہے۔ دنیا میں واحد یہ تیل ہے۔ ہاں، الی جانب مزایاہ للجلد والشعر، اس کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جو جلد، چمڑی کو اور بال کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ چمڑی کو ملائم رکھنا، بلکہ اگر داخلی اور خارجی استعمال زیتون کے تیل کا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نسوں میں، انسان کی رگوں میں جو خشکی پیدا ہوتی ہے، ہاں، وہ دور ہوتی ہے، اور اس کی لچک، فلیکسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، اس کی لچک قائم رہتی ہے۔ اور اسی بنیاد، اور جلد میں بھی اگر اس کی مالش کی جاتی رہے، جلد پر اس کا استعمال برابر کیا جاتا رہے، تو جلد کی جھریوں کا جو ہے اس سے صفایا ہو سکتا ہے، اور بہت دیر تک جلد جو ہے وہ صاف ستھری اور جھری سے پاک صاف رہتی ہے۔ وقد ذکرہ اللہ تعالی، یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کا تیل قرآن کی بہت سی آیتوں میں کیا ہے، حالانکہ یہ ان درختوں میں سے نہیں ہے جو جزیرۃ العرب میں مانوف اور لوگوں کے لیے مانوس تھے۔ یہ یہاں ایک اہل علم نے نقل کیا۔ اب آپ زیتون کے تیل کی جو اس کے غذائیت ہے، جن اجزاء پر اس کا مشتمل ہونا ہم بیان کیا کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے وہ مرکب بنا ہے قدرتی طور سے، اس کا تجزیہ کریں سائنس لیبارٹری، اور اس میں اپنے مقام پر آپ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں کہ زیتون کے تیل کی برکت، جس کو قرآن نے شجرہ مبارکہ کہا ہے، کتنی زبردست ہے، اور انسان کی غذائیت کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف امراض سے بچانے میں یا بیماری لاحق ہو جانے کی صورت میں اس کو دور کرنے میں کتنا مفید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی، جلن، التہاب بدن کے اندر اگر ہو، پیٹ اور معدے میں ہو، تو زیتون سے زیادہ بہتر اس میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ التہاب کی بنیاد پر آنتوں میں، معدے میں یا جسم کے اندرونی حصے پر اگر کوئی چھالا، جس کو انگریزی میں السر کہتے ہیں، السر ہے، تو اس کے لیے زیتون سب سے بہتر یعنی بچاؤ کا یا اس جلن سے اور اس کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاج کا بھی۔ کہتے ہیں کہ جب زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے بندہ تو اندر جو چھالے یا زخم ہوتے ہیں اس پر ایک قسم کی چکنی لیئر اور کوٹنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر بعد میں کوئی چیز جس کے بعض مادوں اور رطوبات کی وجہ سے اس پر لگنے سے جو جلن کا احساس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیتون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گردے وغیرہ میں، مثانے میں اور اس کے راستے میں جو موجود پتھری، اگر پتھر پیدا ہوتا ہے، اسٹون، تو اس اسٹون کو گلانے میں یا اس کو گل جانے کی صورت میں اس کو آسانی سے باہر نکالنے میں نہایت ہی مددگار ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر طب کی طرف مراجعہ کریں گے تو یہ چند باتوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ طب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ زیتون کا تیل بہت سارے فوائد اور بیماریوں کے سلسلے میں انسان کے لیے مفید ہے۔ تیسری چیز جو آج کے درس میں ہمیں پیش کرنا تھی وہ ہے کھجور کا فائدہ، خاص طور سے زچگی کے آخری ایام یا زچگی کے ایام میں، آخر میں اور زچگی ہو جانے کے بعد۔ یہاں قرآن کے اس واقعے کا تذکرہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو واقعہ، اس کا پس منظر، اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں۔ قرآن نے کہا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم علیہ السلام کو زچگی کے درد ذہ نے جو ہے ایک کھجور کے درخت تک پہنچا دیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، وہاں جب پہنچی تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ تمنا کیوں کر رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام؟ آپ پس منظر پر غور کیجئے کہ ایک خاتون ہے، پہلے تو زچگی کا درد، اس درد کی انتہائی شدید تکلیف
جس میں ایک عورت اور ایک خاتون زندگی اور موت کے بیچ لڑتی ہے. دوسری چیز، ایسے میں وہ خاتون بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، گھر سے دور ہے. تیسری بات، وہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا، مددگار بھی نہیں ہے، اور کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر حضرت مریم عذراء علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہو رہی ہے. ہاں، چنانچہ یہ بدنامی کا ڈر، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو لوگ مجھ سے سوال کریں کہ اس کا باپ کون ہے. ہاں، یہ بات ہم معجزاتی طور پہ جانتے ہیں. میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں. اس وقت میری زبان سے نکلا تھا کہ وہ یہ کھینچتان کی کوشش کرتا ہے کہ ہارون ان کے والد کا نام ہارون تھا آل عمران میں، لیکن ان سے جن کی منگنی کا تذکرہ توریت، انجیل وغیرہ میں ہے، وہ یوسف نجار ہے. ہاں، ہمارے یہاں منکرین حدیث کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو منگنی کے تذکرے کو جو اس کتاب میں ہے اس پر اعتماد کر کے ان کو شادی شدہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حیرت انگیز بات ہے، جن کے یہاں حدیثیں جو انتہائی اعلیٰ معیار پر ثقاہت اور عدم ثقاہت کے پرکھنے کے اعلیٰ ترین معیار پر صحیح اور ضعیف جس میں تقسیم ہے، وہاں صحیح بھی کہا جائے تو یہ اس پہ شکوک پیدا کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق. اور توریت اور انجیل جس کو قرآن و حدیث کی اور مشاہدے اور معلومات کی واضح ترین دلیلوں نے یہ بیان کر دیا کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، بلکہ عیسائی دنیا، یہودی دنیا بھی اس کا ایک طریقے سے اعتراف کرتی ہے، کئی طریقوں سے. اس کے سلسلے میں یہ حدیثوں سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی شادی کا تذکرہ نہیں ہے، منگنی کا تذکرہ ہے. خیر، یہ بات ضمناً آ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس تکلیف اور پریشانی کے عالم میں ایک کھجور کے درخت کے تنے پر آ کر بیٹھ گئیں، پہنچ گئیں. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. تو ان کے نیچے سے انہوں نے ندا دی. کنہوں نے؟ فرشتے نے. کس فرشتے نے؟ وہی فرشتہ جس نے اللہ کے حکم سے آ کر ان کو اولاد کی گویا بشارت دی تھی اور روح پھونکی تھی. اسی فرشتے نے آ کر ان کے نیچے سے، نچلی طرف سے جو ہے ندا دی، آواز دی اور کہا کہ تم غم نہ کرو، اللہ تحزنی، غمزدہ نہ ہو جاؤ، غم میں مبتلا نہ ہو. یقیناً تمہارے پروردگار نے تمہارے نچلے حصے کی طرف جو ہے چشمہ جاری کر دیا ہے. ہاں، حضرت مریم علیہ السلام کو جہاں پہنچایا، ان کے پیروں کے پاس سے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پینے کا انتظام کر دیا، سیرابی کا انتظام کر دیا. ہاں، اس کے بعد اللہ اس آواز اور ندا نے کیا کہا؟ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ اس کھجور کے درخت جس پر آ کر آپ بیٹھی ہیں اس کو جو ہے تیزی سے ہلائیں. وَهُزِّ إِلَيْكِ، اس کو تیزی سے ہلائیں. ہاں، تُسَاقِطْ إِلَيْكَ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، چنانچہ یہ ہلاؤ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. اس سے یہ درخت آپ ہلائیں گی تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا انتظام ہے. یہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی انسیڈنس، کہ حضرت مریم چلتے چلتے کھجور کے درخت تک پہنچ گئی. اب اس سے جو آپ بحث کریں گے کہ اس حالت میں کھجور کے درخت اور کھجوروں کا یہ فائدہ ہے، تو یہ تو اتفاق نظر آتا ہے. واضح طور سے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں فرشتے کی طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے، وہاں پانی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور آپ کسی بھی درخت کے پاس جائیں، کسی بھی وقت ہلائیں تو کیا اس طرح سے تازہ کھجوریں فوراً گر پڑے گی؟ نہیں. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا، اور اس انتظام کی بنیاد پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت نے اور رہنمائی نے اس کھجور کے درخت تک پہنچایا تھا. چنانچہ یہی ہوا. اب پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے یہ کھجوروں کے تازہ رطب، جس کو کہتے ہیں تازہ پکی ہوئی کھجوریں، جو غذا کا بھی کام دیتی ہیں اور لذیذ بھی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کھجوریں سادہ غذا بھی ہے اور انتہائی مناسب اور متوازن غذا بھی ہے. یہاں صاحب علم نے یہ بات نقل کی کہ فی طب الولادت الحدیث، جدید ولادت کی طب میں، یعنی بچے کی ولادت اور زچگی کی شکل میں جو معاملات بچے اور اس کی والدہ کو، زچہ بچہ کو جو پیش آتے ہیں، اس طب نے یہ تحقیق
کی اور یہ معلومات حاصل کی تو یہ تعطی الحاملہ فی اواخر ایام ہارمونا انثویا لتقویت انقباضات الرحم عند الولادہ. کہہ رہے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے وہ حمل کے آخری ایام میں ایسے انثوی مادہ کے ایسے ہارمون اس کو دیے جاتے ہیں. جدید طب میں ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں جو رحم کے اندر پیدا ہونے والے انقباض اور تناؤ کو جھیلنے کی، اس کو ہلکا کرنے کے سلسلے میں، ولادت کی تکلیف کو کم کرنے کے سلسلے میں مددگار. ان انقباضات پر قابو پانے کے لیے، ان تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے، ولادت کو آسان بنانے کے لیے ایسے ہارمونز انثوی یعنی نسوانی قسم کے ہارمونز دیے جانے کو جو ہے سائنس والے تحقیقات کی روشنی میں اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی گویا سفارش کرتے ہیں. ہاں ثم لیساعدہ علی طرد بقایا الدم من الرحم. ہاں پھر کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے زچگی کی تکلیف میں، پیٹ کے درد میں اور زچگی ہونے میں آسانی ہو. پھر ساتھ ہی ساتھ ولادت ہو جانے کے بعد، زچگی ہو جانے کے بعد رحم مادر میں، بچے دانی میں اور پیٹ میں جو گندا خون اور گندگی آلائش موجود ہوتی ہے، اس کے اخراج میں بھی یہ چیز مددگار ہوتی ہے. ایسی قوت یافتہ، ایسے قوت والے ہارمونز دیے جائیں. کما تعطی ملیناً لطرد نفایات الامعاء. اسی طریقے سے جو آنتوں میں ایسے مادے، نقصان دہ مادے اور گندگی اور آلائش رہ جاتی ہے، اس کو بھی خارج کرنے کے لیے کچھ ملین چیزیں، اسہال لانے والی اور پیٹ کی صفائی کرنے والی چیزیں دی جاتی ہے. وقد اثبت العلم الحدیث. یہ چیزیں طب مانتی ہے کہ بچے کی زچگی سے پہلے اور زچگی کے بعد جو ہے ایسے ہارمونز اور ایسی چیزیں دی جائیں جس سے پیٹ کی تکلیف میں کو جھیلنے میں تقویت ملے، اس میں تخفیف ہو، ولادت میں آسانی ہو. مزید یہ کہ ولادت کے بعد پیٹ اور آنتوں سے گندگی اور آلائش جلدی سے جلدی صاف ہو، باہر نکلے، کیونکہ یہ اندر جتنے دنوں تک رہے گی بچہ کو اتنی تکلیف، گندگی کا احساس اور اس کو ایک قسم کی جو ہے اس کی تاثیر سے دو چار اور جوجھنا پڑتا ہے، دو چار ہونا پڑتا ہے. چلو آگے یہ کہہ رہے ہیں وقد اثبت العلم الحدیث. جدید علم نے یعنی سائنس کی تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان الرطب یقوم بہاتین الوظیفتین الی جانب قیمتہ الغذائیۃ العالیہ. یہ ایک جملے میں انہوں نے بہت اچھی اور لمبی بات کہہ دی کہ جدید تحقیقات اور سائنسی اکتشافات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ رطب یعنی پکی ہوئی تازہ کھجور، یہ دونوں کام زچگی کے سلسلے میں، زچگی سے پہلے کی تکلیف اور اس کو جھیلنے کے سلسلے میں، اور ولادت کے بعد گندگی کو صاف کرنے کے سلسلے میں رطب جو ہے وہ بہت اہم کردار نبھاتا ہے. اس کے اندر ایسی تاثیر موجود ہے جو ان دونوں کاموں کو اپنی غذائی قوت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیتا ہے. رطب کے اندر یہ خصوصیت اور تاثیر موجود ہے کہ زچگی کے سلسلے میں تقویت پہنچائے اور زچگی ہو جانے کے بعد خون اور آلائش کی صفائی میں مددگار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس واقعے میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایسا انتظام کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک خرق عادت اور معجزانہ طور پر اللہ کی نگرانی میں ہو رہی تھی. چنانچہ زچگی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس غذا کا انتظام کیا گیا وہ زچگی سے پہلے اور زچگی کے بعد انسانوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. یہ اس واقعے میں بعد والوں کے لیے اشارہ موجود تھا. اصل مقصود تو واقعے کی ہدایت اور اس سے مراد تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، جو ترجمے سے بھی کسی حد تک ظاہر ہے، لیکن ضمناً اس میں رطب پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا ایک فائدہ بیان کیا گیا 1400 سال پہلے، جس کی تاثیر اور جس فائدے کو آج کی سائنسی جدید تحقیق بہت لمبا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچ سکی ہے. ایک ایسی منزل جہاں سائنس کی تحقیقات آج کے زمانے میں پہنچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا تھا. یہ کیا علمی معجزہ نہیں ہے؟ یقیناً ایسی باتیں اور اس قسم کی دلیلیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے.
علیم و خبیر کا کلام ہے، اور قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق مالک کی ان باتوں کو سر جھکا کر قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔